صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بول اٹھتے ہیں یقیناً ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ مصیبت کے وقت یہ صبر کرنے والے جو لوگ ہیں انہی پر ان کے رب کی طرف سے شاباشیں اترتی ہیں اور مہربانیاں، اور ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ محرم کے مہینے میں شہادت کے عنوان پر بڑی بڑی کانفرنسیں، بڑے بڑے سیمینار اور مجلسیں ملک بھر میں منعقد ہوتی۔ سبب ان اجتماعات کا واقعہ کربلا اور شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر مکتب فکر کے لوگ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں اور خطباء، مقررین، علماء اس میں شہادت حسین بیان کرتے ہیں۔ ہر چیز کے کچھ اچھے پہلو ہوتے ہیں اور کچھ اثرات منفی مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح کے پروگرام، کانفرنسیں اور اس میں اس رنگ سے شہادت کو بیان کرنا اس کا ایک نقصان یہ ہو رہا ہے تاریخ اسلام کے
جو بڑے بڑے اہم واقعات ہیں جنگیں ہیں، غزوات ہیں، صحابہ کی قربانیاں ہیں، شہادتیں ہیں، ان کی وہ اہمیت لوگوں کے ذہنوں میں باقی نہیں رہی۔ میں عمومی طور پہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ لوگوں کا خیال یہ بن گیا ہے کہ اسلام میں اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ کربلا ہے، اور اگر دین اور اسلام کے لیے کوئی شہادت ہوئی ہے تو وہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی۔ یہ لوگوں کا ذہن بن گیا، بن نہیں گیا، بنا دیا گیا، علماء نے بنا دیا، شاعروں نے، نعت خوانوں نے، بڑے بڑے شاعر ٹھوکر کھا گئے۔ وہ کہتے ہیں یہ شہادت کی داستان ہے، اس کی ابتدا اسماعیل سے ہوئی تھی اور انتہا حسین پہ ہوگی۔ وہ شاعر آج موجود ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ حضرت اسماعیل کی قربانی اور حضرت حسین کی قربانی کے درمیان مماثلت کیا ہے؟ ایک کے گلے پہ باپ چھری رکھ رہا، اللہ کا حکم پا کے رکھ رہا، دوسرا کوفیوں کی بے وفائیوں، بدعہدیوں، غداریوں کی وجہ سے حالت مسافری میں مظلومانہ شہید ہو رہا ہے۔ نہ وہ جنگ کرتا ہے، نہ وہ لڑائی کرتا ہے۔ ان دونوں میں مطابقت کیا ہے؟ لیکن شعر و شاعری میں یہ نہیں دیکھا جاتا۔ شعر و شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے، قافیے جوڑے جاتے ہیں، اور قافیہ جوڑنے کے لیے اگر کوئی لفظ غلط بھی استعمال ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ قافیہ جوڑنے کے لیے ہے صحیح۔ ظفر علی خان نے کہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو کیا کربلا کے واقعے سے پہلے الیاذ باللہ اسلام مر گیا تھا؟ شعر و شاعری ہے، لوگوں کی زبانوں پہ شعر چڑھ گئے، اخباروں میں لکھے گئے، نعت خوان، علماء، کیا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، غیر ذمہ دار خطیب، اللہ کے خوف سے عاری مقرر، اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر نہیں کہ میں نے ایک ایک جملے کا حساب دینا ہے اللہ کے ہاں۔ وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، وہ لوگ نعرے لگائیں گے، پیسے ڈالیں گے، ہماری تاریخیں زیادہ لگیں۔ اہل تشیع کے ایک عالم ہیں، اچھے عالم ہیں، پتہ نہیں کراچی سے تعلق ہے، وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں وہ اہل تشیع سے ہی۔ ان کی باتیں فیس بک پہ بھی آتی ہیں، شاید آپ نے بھی پڑھی ہوں۔ غالباً جواد نقوی یا اس طرح کا کوئی نام، چہرے پہ داڑھی بھی سنت کے مطابق۔
انہوں نے کہا کہ یہ جو کپڑے اتار دیتے ہو اور کپڑے اتار کے ماتم کرتے ہو، کسی شریعت میں کپڑوں کا اتارنا بھی عبادت ہے؟ یہ تو سورۃ اعراف میں اللہ نے ذکر کیا کہ مشرکین کا ایک گروہ بیت اللہ کا طواف کرتا تھا تو اپنے کپڑے دروازے پر اتار دیتے، ننگے طواف کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی، اور اس سے موجب قربت سمجھتے تھے۔ یہ موجب قربت کون سمجھے؟ قرب الہی کا سبب، ننگے ہو کے طواف کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ شیطان بھی بڑا حرامی ہے، توبہ توبہ، کیسا ذہن بنایا ان کا۔ ذہن کیا ہے ذرا وہ سوچئے، اس کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا ان کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو، یہ گناہ والے کپڑے بیت اللہ جس جسم سے کرتے ہو وہ جانا چاہیے، کپڑیاں دا بڑا قصور ہے، چونکہ ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہو یہ کپڑے بیت اللہ میں نہیں جانے چاہیے۔ یہ شیطان کی چالیں ہیں، کس کس رخ پہ ڈالا ہوا ہے۔ ان کو کہا تمہارے کپڑے پلیت ہیں، آج کے مشرکین کو کہا تو آپ پلیت ہو، تمہاری رب نہیں سنتا۔ تم بزرگوں کو کہو، سفارشی بناؤ، ان کی رب نہیں موڑتا۔ تو سورۃ اعراف آپ پڑھیں، اللہ نے وہاں حضرت آدم اور حوا کا ذکر کیا، پھر بہشت کا ذکر کیا، پھر ان کے کپڑوں کے اترنے کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا پاگلو، کپڑوں کا اترنا تو بطور سزا تھا، تم نے قرب الہی کا موجب بنا لیا۔ پھر اللہ نے وہاں فرمایا کہ ہم نے جو لباس اتارا ہے یہ لوگوں کے لیے زینت ہے۔ کیا؟ کپڑوں کا پہننا زینت۔ تو وہ اہل تشیع کے عالم انہوں نے بڑی گفتگو کی اس پر کہ کپڑے اتار دیتے ہو، کپڑے اتار کے کہتے ہو یہ عبادت ہے۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتے ہو تو صرف تنقید نہ کیا کرو، تاریخ پڑھو اور اس بندے کی اسلام کے لیے خدمات بھی پڑھو۔ کہا، بولے تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا جاتا ہے، اس سے ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ تاریخ اسلام کے باقی واقعات اس کے مقابلے میں اہمیت نہیں رہی۔ لوگ سمجھتے ہیں واقعہ ہوا ہے تو بس ایک، اور شہادت ہوئی ہے تو بس ایک، اسلام کو بچا لیا، دین کو بچا لیا۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد اور واقعہ کربلا کے 75 سال بعد تک حکومت جو ہے وہ یزید کے خاندان میں رہی۔ کتنے سال تک؟ بھئی حضرت زین العابدین امام بن گئے تھے، حکومت اقتدار ان کے پاس آ گیا تھا، کچھ بھی نہیں۔ وہ مدینے چلے گئے، ساری زندگی انہوں نے مدینے میں گزاری، اقتدار انہی کے پاس رہا۔
واقعہ کربلا کے 3 سال بعد تک تو خود یزید کے پاس رہا. پورے صوبوں میں کسی ایک جگہ پہ بھی احتجاج نہیں ہوا, کسی نے FIR نہیں کٹوائی, حضرت زین العابدین نے بھی نہیں کٹوائی, کوئی قصاص کا مطالبہ لے کر نہیں اٹھا. عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, فیس بک کے ذریعے میری تقریر بہت جگہوں پہ پہنچے گی اور مجھے گالیاں بھی بہت ملی, لیکن آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو قصاص کا مطالبہ لے کر وہ خاتون اٹھی تھی جس کے بستر پہ قرآن اترا کرتا تھا, اس نے قصاص کا مطالبہ کیا تھا, عثمان کے قاتلوں سے قصاص لو. پھر حضرت معاویہ اٹھے, انہوں نے قصاص کا مطالبہ کی, ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ان کے ساتھ تھے, لیکن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کسی نے قصاص کا مطالبہ نہیں, کوئی احتجاج نہیں. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ان کوفی غداروں نے کیا ہے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکہ دے کر خط لکھ کر لائے. انہی بدتینت لوگوں نے حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا تھا. یہی تھے وہ غدار. بات پھر لمبی ہو جاتی ہے. یہی تھے وہ غدار جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک محاذ بنایا تھا. ان کا سرغنہ تھا عبداللہ ابن سبا یہودی. اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا. شاطر آدمی تھا, شاطر سامری. اس نے دیکھا کہ میدان جنگ میں ہم پٹ رہے ہیں, یہودی پٹ رہے ہیں. 3 قبیلے تھے یہودیوں کے مدینے میں, بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو قینوقا. وہ ذلت کی مار پڑی نہ انہیں مدینے میں. بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا, نکل جاؤ مدینے سے, مکان یہیں, دکانیں یہیں, چوپائے یہیں, صرف ایک اونٹ کا سامان لے جا سکتے ہو, بس نکل جاؤ مدینے سے. جلا وطن ہو گئے. ان کی ساری املاک غنیمت کے طور پہ صحابہ کو ملا. بنو قریظہ سب سے بڑا قبیلہ تھا. انہوں نے خندق میں بدعہدی کی, معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مشرکین کی ہتھیار سے مدد کی. بنو قریظہ میرے آقا 26 دن تک خندق میں رہنے کے بعد واپس آئے. آندھی چلی, وہ بھاگ گئے, میرے آقا واپس آ گئے. زور کی نماز پڑھنے کے بعد میرے آقا گھر میں تشریف لے گئے. ہتھیار اتارنے لگے جو آپ نے زرہ پہن رکھی تھی, تلوار لٹکا رکھی تھی, کہ جبریل آ گئے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں؟ ہم نے تو نہیں اتارے. کہ کیا حکم ہے؟ کہ بنو قریظہ کو سبق سکھانا ہے, بدعادی کا سبق سکھانا ہے انہیں. اور آج ہی 26 دن کے تھکے ہوئے لوگ, جہاں کھانے پینے کا سامان بھی محدود تھا, سردی بھی سخت تھی, 26 دن کے بعد آئے. میرے آقا نے کہا نکلو, عصر کی نماز بنو قریظہ پڑھنی ہے. خدا گواہ ہے کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا. ایک رات تو گھر میں گزار لینی, کپڑے تے دھوا لے بھی, کوئی غسل تے کر لئی.
26 दिन के थके मांदे आए, मुहासरे में थे, मुहासरे में कल चले जाएंगे। किसी एक ने भी नहीं कहा कि उनमें से कोई एक भी कमजोर नजरिए का मालिक नहीं था। इसीलिए रब ने भी कोई तफरीक नहीं की। रब ने भी कहा कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। रब ने भी फिर कोई तफरीक नहीं की। फिर रब ने भी नहीं कहा कि नहीं कईयों को जन्नत मिलेगी और कईयों को नहीं मिलेगी, नहीं होना। रब ने कहा कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले और फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया, सबसे कर। इन्हें नहीं वादे लब दे, इस तरह लब मिलते हैं। 26 दिनों के थके हुए, जगरते, बाहर मुशरिकीन का मुहासरा, अंदर ये मौजूद परेशानियां, कब हमला हो जाए, आज हमला हो जाए, सुबह हमला हो जाए, रात को हमला हो जाए। 26 दिन की थकावट। और उसके बाद मेरे नबी कहते हैं चलो बनु कुरैजा, असर की नमाज वहां पढ़नी है। मेरे नबी के यार कहते हैं जिन्हें थोड़ी मर्जी है, हम तैयार हैं। बनु कुरैजा पहुंच गए। वो एक कले में थे, मैंने वो जगह देखी, अब तो वहाँ दफ्तर बन गए। वो एक कले में थे, उस कले के अंदर वो चले गए। मुसलमानों ने मुहासरा कर, कई दिनों तक मुहासरा जारी रहा। उन्हें खाने पीने का सामान अपने पास रखा हुआ। आखिर उनके सरदार ने कहा कि हजरत साद जो फैसला कर दें हमें मंजूर है। हजरत साद के साथ उनके पुराने ताल्लुकात थे, जहलियत के ज़माने के, हलीफ थे, हलीफ। मेरे आका ने फरमाया साद का फैसला मुझे भी मंजूर है। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु खंदक में ज़ख्मी हो गए थे, घर में थे, बल्कि मस्जिद की एक किसी जगह पे थे, उन्हें वहाँ रखा गया था मरहम पट्टी के लिए। और मेरे प्यारे पैगंबर उनकी बीमार पुरसी किया करते, ज़ख्मी थे। वो गधे पे सवार होकर वहाँ पहुँचे, उतरे। अब मुसलमान भी परेशान कि क्या फ़ैसला करते हैं। और यहूदियों के ज़हन में था कि पुराने जाहिलियत के ज़माने के ताल्लुकात हैं, सादा कुछ लिहाज करेगा। हज़रत साद ने कहा इनके मर्दों को कत्ल कर दो, इनके बच्चों को और औरतों को लौंडियां और गुलाम बनाओ, बेच दो उन्हें। मेरे प्यारे पैगंबर ने फैसला सुना तो फरमाया साद ने फर्श पे वही फैसला किया है जो अर्श पे रब ने किया है। यही फैसला है। 700 यहूदी जवानों को बनु कुरैजा के एक दिन में कत्ल कर दिया। 700 बच्चों को गुलाम, औरतों को लौंडियां, और बनु कुरैजा के मकान, दुकानें, सोना चांदी, डंगर चौपाए सारे गनीमत के तौर पे सहाबा में तकसीम। वो मदीने में खुशहाली आ गई थी। मदीने में खुशहाली आ गई। बकरियां हैं, भेड़ें हैं, ऊँट हैं, सोना है, चांदी है, लिबास हैं, मुसलमानों में तकसीम हुए। तो कुछ औरतों ने मेरे नबी की अज़वाज को आके कहा तुहान कुछ नहीं लभ्या, हमें तो बहुत कुछ मिला है। उन अज़वाज ने नबी पाक से मुतालबा कर दिया या रसूलल्लाह सादा भी कोई खर्चा बढ़ाया जाए। मेरे नबी ये सुन के नाराज़ हो गए। मोहम्मद के घर में रहने वालियों सल्लल्लाहु, और दौलत का मुतालबा करें।
آپ ایک بالا خانے پہ تشریف لے گئے، پورا 1 مہینہ آپ نے کہا میں کسی بیوی کے گھر نہیں جاؤں گا، کسی کے گھر نہیں جاؤں۔ حضرت عمر وہاں جا کے بات چیت کرتے تھے، حضرت ابوبکر بھی کرتے تھے۔ ان 30 دنوں کے بعد قرآن کی آیت اتری۔ یہ 21ویں پارے کے آخری صفحے پہ میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے اگر دنیا کا سامان چاہتی ہو تو میں تمہیں فارغ کر دیتا، اور اگر آخرت میں میرا ساتھ چاہتی ہو تو پھر یہ مطالبہ نہیں کرو۔ یہ ایت اتری، میرے آقا بالا خانے سے اترے، سب سے پہلے حضرت عائشہ کے گھر آئے، سب سے پہلے پوچھنا تھا نا بھی تھوڑا کی خیال ہے۔ اب حضرت عائشہ اور میرے پیارے پیغمبر کے درمیان جو تعلق ہے، محبت ہے، وہ ذرا اس محبت کو ذرا دیکھیں۔ پریشانی تو حضرت عائشہ کو بھی بڑی تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ تسی تے آکھیا سی مہینہ نہیں آنا تے حالے تے 29 دیہاڑے ہوئے نے، ابھی تو کتنے دن ہوئے؟ یہ محبت کی بات ہے۔ آپ نے تو مہینے کی بات کی تھی، ابھی تو 29 دن ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ کدی کدی چاند 29 دا بھی تے ہوندا نا، کبھی کبھی چاند 29 کا بھی تو ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اور آپ نے کہا عائشہ جلدی نہیں کرنی۔ محبت تھی نا، میں کہیں غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ عائشہ جلدی نہیں کرنی، بابا سے پوچھنا ہے پھر فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا بابا سے کیا پوچھنا ہے، ہمیں کائنات کی کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف محمد چاہیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنو قریظہ کو وہاں مار پڑی، بنو نذیر یہاں سے نکل کے خیبر چلے گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری میں میرے نبی نے خیبر پہ حملہ کر دیا، پھر وہ محکوم ہو گئے، ٹیکس دینے لگے۔ میدان جنگ میں مسلمانوں نے یہودیوں کو تیس نیس کر کے رکھ دیے۔ یہ بڑا چالاک آدمی تھا عبداللہ ابن سبا، اس نے سمجھا ہم مسلمانوں کے ساتھ گرم جنگ نہیں لڑ سکتے، تلواروں سے دو بدو جنگ نہیں لڑ سکتے، ہمیں سرد جنگ لڑنی چاہیے۔ سرد جنگ یوں ان کے اندر گھسنا چاہیے۔ میں آج آپ کو بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں، بڑی بنیادی بات بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا مسلمانوں کی کامیابی کا راز ان کا اتحاد ہے، یکجہتی ہے، وہ سب ایک ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف کوئی جھگڑا نہیں، ان کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے داخل ہو جاؤ اور کوشش کرو کہ مسلمانوں کے درمیان کیا ڈال دی جائے، پھوٹ ڈال۔ جب پھوٹ ڈلے گی تو طاقت کمزور ہوگی، طاقت کمزور ہوگی تو پھر فتوحات کا سلسلہ رک جائے۔ یہ تھا عبداللہ ابن سبا، یہ تھی اس کی ذہنیت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ داخل ہوا، پھر عہدے کا طالب ہوا، مجھے کوئی عہدہ دیا جائے۔ اس کا خیال یہ تھا بھئی سرکاری عہدہ لب جائے تو میرا کام آسان ہو جائے۔ حضرت عثمان نے کوئی عہدہ نہ دی، یہ سیخ پاؤ گیا، یہ بصرے گیا، کوفے گیا، دمشق گیا، مصر گیا۔ اب
کچھ مسلمان وہ تھے جو صحابیت کے درجے پر فائز نہیں تھے، وہ صحابہ کے ہاتھ مسلمان ہوئے تھے، انہیں اس نے اس پٹی پہ چڑھایا کہ خلافت، امامت یہ حق تھا حضرت علی کا۔ یہ اب اس نے پٹی پڑھائی ان نئے نئے لوگوں کو، خاندان نبوت کا حق تھا، یہ عثمان کہاں سے آ گئے؟ اس نے نفرت پھیلائی، پارٹی بنائی، بصرے میں، کوفے میں، دمشق میں، مصر میں۔ جب پارٹی بن گئی تو اس نے یہ کام کیا، مصر والوں کو کہا تم بصرے والوں کو خط لکھو، بصرے والوں کو کہا تم کوفے والوں کو خط لکھو، کوفے والوں کو کہا تم دمشق والوں کو خط لکھو، اور خط میں لکھو کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور وقت کا حکمران جو ہے اقربا پرور ہو گیا ہے، اپنے خاندان کو نوازتا رہتا ہے۔ حضرت عثمان مالدار تھے نا، اور حضرت عثمان اپنے رشتہ داروں کی کیا کرتے تھے؟ خدمت۔ انہوں نے پروپیگنڈا کیا کیا کہ یہ کہاں سے کرتے ہیں؟ بیت المال سے۔ یہ پروپیگنڈا انہوں نے کر دیا۔ تو اب بھی کچھ ہاتھ سے نہیں نکلا، ہم سارے محنت کریں، کوشش کریں تو خلافت جو حضرت علی کا حق تھا انہیں واپس کی جا سکتی ہے، ہم سب کو محنت کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایسے خبیث تھے، پھر انہوں نے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خط لکھے، جعلی جعلی۔ انہاں خطاں دی سان سمجھ نہیں آندی سی، پاکستان وچ خط پڑھ کے نا کبھی کسی کا خط آتا ہے، کبھی کسی کا خط آتا ہے، کچھ خطاں دی سمجھ آ رہی۔ جعلی خطوط حضرت علی کی طرف سے منسوب کر کے مصر، دمشق، کوفے، حضرت علی کی مور کہ ٹھیک ہے جد و جہد کرو میں تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرشتوں کو بھی پتہ، انہوں نے محاذ بنایا، پھر انہوں نے حج کا موقع دیکھا کہ اکثر لوگ مدینے کے کہاں گئے ہوئے ہیں؟ مکے حج کرنے۔ اب مدینہ خالی ہے اہم لوگوں سے، انہوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ چند 100 آدمی تھے جو مختلف صوبوں سے وہاں آئے، انہوں نے محاذ بنایا، ایک چٹکی میں ان کا صفایا ہو سکتا تھا، چٹکی میں۔ لیکن حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا اجازت دے دو، اجازت دے دو، صفایا کر دیتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا، نہیں بہانا چاہتا، میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے اور خون بھی بہے مدینہ میں، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک ایک بندے کو، کمزور تھے حضرت عثمان، آپ تاریخ پڑھیں تاریخ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے دور میں بہت زیادہ فتوحات ہوئیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں حضرت عمر کے دور خلافت سے زیادہ فتوحات ہوئی ہیں جی، حضرت عمر کی دور خلافت کی نسبت زیادہ فتوحات۔ صرف ایک گورنر، شام کا گورنر سیدنا معاویہ، اس کی کمان میں 1.5 لاکھ فوج ہے جی، 1.5 لاکھ فوج ہے اس کی کمان میں۔ انہوں نے کہا اجازت دے دو، اور اگر لڑائی کی اجازت نہیں دیتے ہو شام آ جاؤ، شام آ جاؤ۔ حضرت عثمان نے کہا مرتے مر جاؤں گا، نبی کا شہر چھوڑ کے نہیں جاؤں، نہیں جاؤں۔
یہ منصوبہ تھا ان کا، یہودیوں کا، جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے، اختلاف کا بیج بویا جائے۔ اس میں وہ کامیاب ہوئے، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پہ آئے۔ پھر مدینہ دار الخلافہ تھا، ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ گھیر گھار کے حضرت علی کو کہاں لے آئے؟ کوفے۔ اس مرکز کو ختم کیا۔ اس دن جو مدینہ مرکز ختم ہوا، آج تک پھر مدینہ مملکت اسلامیہ کا دارالخلافہ نہیں بن سکا۔ حضرت علی 4.5 سال خلیفہ رہے ہیں۔ کتنے؟ 4.5 سال۔ خلافت بھی خلافت برحق۔ اختلاف ہوا، حضرت عائشہ نے کیا، حضرت معاویہ نے کیے، جنگیں بھی ہوئی، انہی کی سازش تھی۔ دونوں فوجوں میں شامل ہو جاتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے۔ آپ یقین کریں، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے درمیان صلح و تکمیل کو پہنچ گئی تھی۔ کوئی جنگ نہیں ہوگی، صلح و تکمیل کو پہنچ گئی۔ بس صبح کے ٹائم آخری تحریر لکھی جانی تھی۔ انہوں نے سوچا، اوہو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو پھر مل رہے ہیں، یہ تو پھر متفق ہو رہے ہیں۔ دونوں طرف میں یہ جو لوگ تھے نا، انہوں نے رات کے وقت ادھر سے حملہ کر دیا، اس لشکر پہ انہوں نے حملہ کر دیا، اس لشکر پہ۔ حضرت علی کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا عائشہ کے لشکر نے حملہ کر دیا ہے، اور حضرت عائشہ کو اٹھا کے کہا حضرت علی کے لشکر نے۔ پھر جب جنگ چھڑ جائے تو پھر کوئی تحقیقیں کرتا اس وقت؟ بھئی کھوج لاؤ کس دی شرارتیں۔ پھر جنگ چھڑ گئی انہی کی وجہ سے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی کے درمیان بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں، اور کسی صحابی کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجتہاد غلط تھا، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن مجتہد کا اجتہاد غلط بھی ہو اسے اللہ اکیرا اجر عطا کیا کر۔ کیوں؟ اس کی نیت کیا ہے؟ صاف۔ پھوٹ تو پڑ گئی، اختلاف تو ہو گیا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو، اگر کوئی تاریخ سے شغف ہے آپ کا، بولو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4.5 سالہ خلافت کے دور میں 1 انچ زمین بھی فتح ہوئی؟ چوپتے انچ کر گئے ہو جی تو سپ سونگ گئے ہوئے۔ حقائق تو مانو نا۔ اب یہ میری بات سن کے آپ گالیاں نکالنے لگ جائیں، گالیاں نہ نکالو۔ جو ملک اور صوبے ان کے دور حکومت میں فتح ہوئے ان کا نام لو۔ میں تو یہی رونا رو رہا ہوں کہ جو یہودیوں کی سازش تھی کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا راستہ روکنا ہے، تو ان کے درمیان کیا ڈال دو۔ اس میں وہ کامیاب ہو گئے، کامیاب ہوئے، نتیجہ آپ کے سامنے۔ ورنہ حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں فارس، ایران، روم، بعض مورخین نے لکھا چلتے 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 آگے دلدل آ گئی۔ اس کے کنارے پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کے کمانڈر نے کہا مولا
اگر اس کے آگے بھی کوئی خشک جگہ ہوتی تو میں تیرے محمد کا جھنڈا وہاں بھی گاڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتوحات تو ہو رہی تھیں، علاقے فتح ہو رہے تھے، مصر فتح ہو گیا، بصرہ ہو گیا، کوفہ ہو گیا، شام ہو گیا، افریقہ کے جنگلات تک آ گئے، کابل تک آ گئے، سندھ کے دروازے پہ دستک دی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ آپس کے جھگڑے، انہی جھگڑوں میں رہے، انہی اختلاف میں رہے۔ مشرکین، کفار، یہود اپنی سازش میں پوری طرح کامیاب تھے۔ ہاں، میں بہت تعریف کرتا ہوں اور میرے دل میں خدا گواہ ہے بہت زیادہ عظمت ہے حیدر کرار کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اپنے بابا کو سمجھاتے تھے، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں، وہ اپنے بابا کو کہتے تھے، بابا اے جڑے بندے ساڈے نال رلے ہوئے نے نا، اے کوئی چنگے بندے، انہاں کولوں جان چھڑاؤ۔ وہ بابا کو سمجھاتے تھے، بات کرتے تھے۔ پھر جب خلافت ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے، ان کے پاس بھی ہزاروں کی تعداد میں فوج موجود تھی، کم فوج نہیں تھی ان کے پاس۔ ان کے سرداروں نے کہا معاویہ سے جنگ کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا چلو 2 ہاتھ کر لیتے۔ مدائن پہنچے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ انہاں تے حضرت معاویہ نہ رابطہ کر لیا، اور حضرت معاویہ کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر حسن کو ہم زندہ گرفتار کروا دیں تو ہمیں کیا ملے گا۔ حضرت حسن کو جب مخبروں نے یہ خبر دی کہ جناب سازش تو اندر تیار ہو گئی ہے اور جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، یہ آپ کو بیچ رہی ہیں۔ نہج البلاغت میں ایک بات ہے، نہج البلاغت میں بڑی خوبصورت بات ہے، بات بھی ہے حضرت علی کی، کہو رضی اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر معاویہ میرے ساتھ اپنی فوج کا تبادلہ کرنا چاہتا ہے، ایک بندہ من دے دے وے تے 10 میرے بندے لے لے وے، 10 بندے میرے لے لے، میرے نال تے بندے رل گئے نے، ایک بندہ مجھے دے، میرے 10 آدمی لے لے۔ یہ وہی لوگ تھے، وہ سازش جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور شاید میں نے آج پہلی بار تفصیل سے اس بات کو بیان کی ہے۔ ہم حسن کو لے کے آئیں، گرفتار کروا دیں تو ہمیں کیا ملے؟ اطلاع ملی، حضرت حسن نے حضرت معاویہ کی طرف قاصد بھیجا، میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ کس نقطے پر؟ کہ اگر خلافت تیرا حق ہے تو تجھے مل جائے گا، اور اگر خلافت میرا حق ہے تو میں اپنی خوشی سے اپنا حق تیرے حوالے کر دوں۔ اس بنیاد پہ صلح ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید کاغذ پہ دستخط کیے اور حضرت حسن کی طرف وہ کاغذ بھیجا اور فرمایا جو شرطیں تیرے دل میں آئیں لکھ لے، مجھے منظور ہے، جو شرطیں آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک شرط ہے، لوگ بیان نہیں کریں گے، ان شرائط میں ایک شرط ہے،
خلافت حکومت اس طرح کرو گے جس طرح ابو بکر و عمر نے کر کے دکھائی تھی۔ ایک شرط یہ ہے کہ میرے گروہ کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، لیکن میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میرے خمیر میں بے وفائی نہیں ہے، میرے گروہ کے لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے، عام معافی کا اعلان کیا جائے۔ اپنے بعد ولی عہد شورا کے مشورے سے بنایا جائے گا۔ آپ کے بعد خلیفہ کس نے ہونا ہے؟ یہ شورا کے مشورے سے ہوگا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ان شرائط پر حضرت معاویہ سے سلوک کی۔ حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں، حقائق کو بیان کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا سننا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے گالیاں تو نکالتے ہو، تمہارا حق بھی بنتا ہے، اس لیے کہ میں پیپ زدہ پھوڑے پر نشتر رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، پیپ زدہ پھوڑے پر جب میں نے نشتر رکھنا ہے تکلیف تے ہونی ہے، لیکن میں رکھن دو نشتر انشاءاللہ آرام مستقل بنیادوں پہ آ جائے گا، وہ گند نکل جائے گا۔ جو زنگ لگا ہوا ہے نا تمہارے دماغ پر تاریخ کا، بندیالوی اس پر ریگ مار لگانا چاہتا ہے، ریگ مار لگے گا تو زنگ اترے گا۔ گالیاں نکالتے، گالیوں سے کیا ہوتا ہے؟ دلائل کے میدان میں آؤ، کوئی علمی آدمی دلائل کے میدان میں آئے، فیس بک پہ آئے، گالی نہیں، اہل بیت کا دشمن ہے، حضرت علی کا دشمن ہے، حضرت حسین کا دشمن ہے، تیرا انجام یزید نہ لوے، ساڈا حسین نہ لوے، تہاڈا منہ سونا، تمہارا حسین کے ساتھ ہو، تمہارا منہ اچھا ہے، چہرے تے داڑھی کوئی نہیں، نماز تو نہیں پڑھتا، تیرے پورے گروہ میں قرآن کا حافظ کوئی نہیں، تیرا انجام حسین کے ساتھ ہوگا، حسین کے ساتھ انجام ہم موحدوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ بے شک یزید اور حسین کا کیا تقابل ہے؟ کیا تقابل ہے یزید اور حسین کا؟ تم نے خواہ مخواہ تقابل بنا دیا پاگلو۔ خدا دی قسم یزید اور حسین کا تقابل ہی کوئی نہیں، ایک عرش ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں فرش ہے، ایک آسمان ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں زمین ہے، ایک دریا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں۔ یزید کی کیا حیثیت ہے؟ خواہ مخواہ تم نے تقابل بنا دیا، میں نہیں بنانا چاہتا تقابل، یہ پوری دھرتی، یہ پوری زمین یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے، حسین کے قدموں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے۔ کومنٹ پہ بکواس کرتے رہتے ہو، حسین کے دشمن ہیں، یزید کے حامی ہیں، یزید کا کیا مرتبہ ہے حسین کے مقابلے میں؟ کوئی مرتبہ نہیں، حسین کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، تو ہاڈے نالو کروڑوں درجے چنگا، ہاں تم بھی نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، بعد میں آنے والے بھی اس کے مقابل نہیں ہو سکتے، لیکن وہ حسین کے مقابل نہ، تصور بھی غلط۔ حضرت حسین میرے نبی کا صحابی ہے، سیدنا حسین میرے نبی کی گود میں کھیلا ہے، سیدنا حسین نے میرے نبی کے کاندھوں پہ سواری کی ہے، سیدنا حسین کے پیٹ میں میرے نبی کا لعاب مبارک یہ ہے، سیدنا حسین نے جس عورت کا دودھ پیا تھا اسے سورج اور چاند نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا،
حیدر کرار کا خون اس کی رگوں میں دوڑتا ہے. تم نے خواہ حسین یزید انا للہ، پاگل ہو گئے ہو. ہمارا انجام، ہم کہتے ہیں ہمارا انجام قیامت کے دن حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہو، فاروق اعظم کے ساتھ ہو، عثمان ذو النورین کے ساتھ ہو، حیدر کرار کے ساتھ ہو، حسنین کریمین کے ساتھ ہو، اور 54 صوبوں کا حکمران معاویہ کے ساتھ ہو. ہمارا انجام ان کے ساتھ، نبی پاک کے صحابہ کے ساتھ. کیوں ہم تابعین کے ساتھ یا بعد میں آنے والے لوگوں کے ساتھ اپنا انجام چاہیں گے جی؟ ہمارا دماغ خراب ہے. ہماری ہمدردیاں حضرت حسین کے ساتھ، ہماری خدمات بھی ان کے لیے، فضائل کے باب بھی ان کے لیے، عظمتیں بھی ان کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں ہے، حضرت علی کے سارے گھرانے کے لیے. یوں ہی کوئی بات کہی جی اہل بیت کے دشمن ہیں جی، انا للہ و انا الیہ، خاندان علی کے دشمن ہیں جی، حضرت حسین کے دشمن ہیں جی. ہمیں حضرت حسین سے محبت ہے، حضرت حسن سے. دیکھو میں حضرت معاویہ کا وکیل ہوں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں، ان کی عظمت بیان کرتا ہوں، ان کے دامن کی طرف جو چھینٹے آنے والے ہوتے ہیں میں رستے میں روکتا ہوں. لیکن خدا گواہ ہے، جمعے کا دن ہے، میں ممبر پہ ہوں، قرآن میرے سامنے ہے. اس سلو میں جو کردار، جو قربانی، جو ایثار حیدر کرار کے بیٹے حضرت حسن کا ہے، معاویہ اس کو نہیں پہنچ سکتے. خدا ایک منٹ کے لیے یار تصور تو کرو، اے ویلفیئر سوسائٹیاں نہیں، ویلفیئر سوسائٹیاں محلے دیاں، اس کا جو صدر بن جائے وہ جان چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں چندہ کھا گیا، چھوڑتا ہے. انجمنیں، ان کے عہدیدار جان چھوڑتی ہیں. کسی جماعت کے عہدیدار نائل نالائق چھوڑتے ہیں جان؟ عہدیاں نال چمڑے ہوئے نے جنہیں گدھ مردار نال چمڑیاں چمٹے ہوئے. 50,000 کے قریب فوج ہو، پولیس ماتحت ہو، بیت المال مضبوط ہو، کئی صوبوں پہ حکومت ہو، اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اور ان میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے حکومت اور خلافت کی قربانی دینا، یہ حیدر کرار کے فرزند کا ہی کام ہے. آج وہ آسودہ خاک ہے جنت البقیع میں. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ آج وہ جنت البقیع میں مدفون ہیں. اللہ ان کی قبر منور پر انگنت رحمتیں نازل ہیں. اللہ ان کی قبر منور پر انگنت اپنی برکتیں اور رحمتیں، اور یقیناً رحمتیں اتر رہی ہوں، یقیناً رحمتیں اتر رہی ہوں ان کی قبر منور پر بھی، اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر منور پر، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر منور پر رب کی رحمتیں اتر رہی. وہ بہت اونچے لوگ تھے، بہت عظیم لوگ تھے. آئیے جمعے کے بیان کو ختم کرتے ہیں اس بات پہ کہ جن لوگوں نے کربلا میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، یا جو اس شہادت پہ راضی تھے، یا جنہوں نے اس کا حکم دیا، ان سب
پر رب کی لعنت ہو، لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، انہیں شہید کیا۔ ان کی شہادت پہ وہ راضی تھے، ان کی شہادت پہ خوش ہوئے۔ جو لوگ ان کی شہادت پہ خوش ہوئے ان پر بھی رب کی لعنت۔ غور سے بولو، حضرت حسین کے قاتلوں پر، حضرت حسین کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو پھر ساتھ بولو کہ دور داماد نبی مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان، ان کے قتل پر جو لوگ مقرر تھے اور جو لوگ اس پر راضی تھے ان پر بھی رب کی لعنت ہو، ان پر بھی رب کی لعنت ہو۔ اور جنہوں نے حیدر کرار کو شہید کیا کوفے کی مسجد کے باہر، انہیں شہید کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر بھی بے شمار لعنت ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس فیروز نامی مجوسی ایرانی نسل، اس نے صبح کی نماز میں حملہ کر کے انہیں شہید کیا، اس پر بھی رب